مہمان خصوصی بہت خوبصورت شخصیت، بہترین تنقید نگار، میری مراد خواجہ جمشید امام صاحب سے. خواجہ جمشید امام صاحب پلیز آپ تشریف لائیں اور اس تقریب کے حوالے سے استاد محترم جناب حسین نظمی صاحب کی اجازت سے سب سے پہلے تو ایک معذرت کہ کرامت بخاری صاحب کو مجھ سے پہلے بلا لیا گیا. یہ نزولی تحقیق کی خلاف ورزی ہے اور میں شرمندگی محسوس کر رہا تھا بیٹھا، تو بہرحال بعض اوقات ایسا ہو جاتا ہے. صاحبوں، سب سے پہلے افتخار بخاری صاحب میں آپ کا انتہائی مشکور ہوں کہ کتاب پہ تو گفتگو بعد میں کریں گے، مگر آج یہاں آنے کا ایک فائدہ میری ذات کو یہ ہوا کہ ڈاکٹر یاسمین راشد سے ملنے کے بعد گائناکالوجسٹ کے بارے میں جو میری رائے بنی تھی وہ آئی تبدیل ہو گئی. تو بس وہ پتھر کی عورت ہے، وہ پتھر ہی بناتی ہے. تو یہ میں سمجھتا ہوں کہ ایک مجھے یہ پتہ چلا کہ گائناکالوجسٹ اچھے بھی ہوتے ہیں، شاعر بھی ہوتے ہیں، ادیب بھی ہوتے ہیں، دانشور بھی ہوتے ہیں. تو مجھے خوشی ہوئی اس بات. عشق جاوداں میں ذاتی طور پہ سمجھتا ہوں کہ گلاب کے ساتھ پھول نہیں لکھتے اور عشق کے ساتھ جاوداں نہیں آتا اور جاوداں سے پہلے عشق نہیں آتا. یہ دونوں مکمل لفظ ہیں، ان کے اندر عشق کے اندر جاودانی کا مفہوم موجود ہے اور جاودانی کے اندر عشق نہ ہو تو وہ جاوداں نہیں ہوتا، وہ ایور لاسٹنگ نہیں ہوتا، وہ فار ایور نہیں ہوتا، وہ اس کے اندر ہمیشگی نہیں ہوتی. مگر اس کے باوجود انتہائی خوبصورت نام ہے کہ اس میں دو مکمل لفظ جو ہیں وہ استعمال کیے گئے. گفتگو کتاب کے حوالے سے بہت خوبصورت کرامت بخاری صاحب کر چکے، ڈاکٹر افتخار بخاری صاحب کر چکے، استاد محترم ابھی آئیں گے وہ کریں گے. میں تو ایک حاضری کے لیے یہاں حاضر ہوا تھا. دنیا میں کوئی انسان مرنا نہیں چاہتا، دنیا میں ہر انسان کی نا ایک انسٹنکٹ ہے، اس کی نیچر ہے، وہ زندہ رہنا چاہتا ہے. مگر ایک وقت آتا ہے کہ انسان کو دنیا سے جانا پڑتا ہے، اس کا وقت پورا ہو جاتا ہے. وہ جو جاودانی ہے، وہ جو ہمیشگی ہے، وہ اسے نصیب نہیں ہوتی انسان میں. مگر میں یہ سمجھتا ہوں کہ ہمیشہ زندہ رہنے کے دو طریقے. آپ کو کبھی موت نہیں آئے گی، آپ کبھی نہیں مریں گے. یا تو کچھ ایسا لکھیں جو پڑھنے کے قابل ہو، یا کوئی ایسا کام کریں جو لکھنے کے قابل ہو. یا لوگ آپ کو پڑھتے رہیں یا لوگ آپ پہ لکھتے رہیں. آپ کو موت کبھی نہیں ہے. اور ڈاکٹر صاحبہ کو میں مبارکباد دیتا ہوں کہ ان کی کتاب اس قابل ہے کہ اسے پڑھا بھی جائے اور اس پر لکھا بھی جائے. ہم لفظ کے لوگ ہیں، ہمارا رزق بھی اللہ تعالیٰ نے لفظ کے ساتھ جوڑ رکھا ہے. تو میں یہ سمجھتا ہوں یہاں پہ لوگوں کا مال نہیں بکتا دکانوں میں لگا ہوا اور ہمارا لفظ بکتا ہے، تو یہ اللہ تعالیٰ کا احسان ہے. اگر یہ کتاب مجھے پہلے ملتی تو میں زبانی گفتگو کے بجائے کچھ نہ کچھ لکھ کے لاتا. تو گزارش میں یہ کرنا چاہتا ہوں کہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک صحابی رسول صلی اللہ علیہ وسلم رضی اللہ تعالیٰ نے پوچھا کہ آپ بھی نبی ہیں اور آپ سے پہلے بھی نبی ہوئے اور آپ میں اور ان میں فرق کیا ہے؟ تو رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے وہ 13 فضیلتیں بتائی جو رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کو دوسرے انبیاء کرام پہ تھی. ان میں سے ایک فضیلت ایسی ہے جو کہ ہماری کتاب سے تعلق رکھتی ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ نے مجھے مختصر اور جامع بات کہنے کا علم دیا ہے. جو مختصر ہوتا ہے وہ بہت
नसीब से जामे होता है, और जो जामे होता है उसे मुख्तसर करना बहुत जान जोखों का काम है। और जब हम गजल कहते हैं उसमें दो मिसरे और उनके दरमियान एक नजर ना आने वाला तलाज़मा जो दोनों मिसरों के दरमियान ताल्लुक कायम करता है, वो दो मिसरे जब मिलते हैं तो एक शेर मुकम्मल होता है अपने मुकम्मल जमालियाती हुस्न के साथ। मगर नज़्म के साथ, आज़ाद नज़्म के साथ मैं ज़ाती तौर पे ये समझता हूँ कि इसकी एक लाइन पूरा शेर होती है, पूरा पैगाम होती है, इसमें से आप लफ्ज़ काट नहीं सकते। और हमारी बहन ने जो कुछ लिखा, मैंने इसे बहुत गौर से देखा, PDF फॉर्मेट में मेरे पास ये पहले आ गई थी और मैंने इसे डाउनलोड करके देखता रहा जब मुझे फारिग वक्त मिलता था। मर्दाना समाज की एक ये भी बुराई है कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने सारे कुरान पाक में, इवन के बाइबल के ओल्ड टेस्टामेंट में या न्यू टेस्टामेंट में भी कहीं ये जिक्र नहीं किया कि अल्लाह मर्द है या औरत। जेंडर इज नॉट डिक्लेयर्ड, मगर हमने जितना तर्जुमा किया वो मर्दाना कर दिया। ये भी एक प्रॉब्लम है। मैं भी एक ऐसे घर में हूं जहां माँ है, बहन है, बेटी है, मगर बहुत खूबसूरत बात डॉक्टर साहब ने की, डॉक्टर करामत साहब ने की कि औरत अपने 80-85% उन जज्बात का इजहार ही नहीं कर सकती इस खौफ के साथ कि इसे मेरे खामद ने पढ़ने, इसे मेरे बाप ने पढ़ने, इसे मेरे बेटे ने पढ़ने। मगर उसके बावजूद इस सोसाइटी में किसी खातून की किताब का मंजर पे आना और फिर शायरी की किताब का मंजर पे आना, सबसे पहली मुबारकबाद तो आपकी इसकी बनती है। तो इस पे आपको जितनी मुबारकबाद दी जाए, तो ये जुर्रत के बगैर या हौसले के बगैर मुमकिन नहीं। बुनियादी तौर पे किताब के इंडेक्स में जो मौज़ूआत के हवाले से बात हुई, ये यकीनन किसी ड्राइंग रूम में बैठ के नहीं लिखी, क्योंकि ड्राइंग रूम में सफर नहीं होता। ये एक सफर है, ये एक सफरनामा है, उस ज़हनी सफर का नाम है जिसमें इंसान मुख्तलिफ औकात में मुख्तलिफ ज़हनी हालतों में सफर करता है। देखिए, इस जमीन के तकरीबन 6.5-7 अरब जो इंसान हैं, उनमें एक इंसान भी ऐसा नहीं है जिसका जो माइंड है वो अल्फाबेटिकल हो। ह्यूमन माइंड बाय मैन्युफैक्चरिंग पिक्टोरियल, ये लफ्ज को नहीं पहचानता, ये तस्वीर को पहचानता है। लफ्ज़े ज़ियाउल हक कहने से हमारे दिमाग में ज़ियाउल हक की तस्वीर नहीं आती है, तस्वीर आती है, लिखा हुआ ज़ियाउल हक नहीं आता। लफ्ज़ कुत्ता कहने से हमारे दिमाग में लिखा हुआ कुत्ता नहीं आता, कुत्ते की तस्वीर आती है। सो ये दो तस्वीरें हैं, ये दो तस्वीरें। ह्यूमन माइंड जो है ये पिक्टोरियल है। और याद रखिए, एक बहुत बड़ा शायर, या हम ये भी मैं चाहूंगा इसको भी मैं जो समझा हूं आपसे शेयर करूं कि शायर बड़ा या छोटा नहीं होता, शायराना मौक़िफ़ छोटा या बड़ा हो सकता है। और शायर अरूजी भी नहीं होता, शायर मारूजी होता है, जो अपने अहद को डिस्कस करता है। देखिए, आप मेहनत से, रियाजत से अरूज सीख सकते हैं, आप मेहनत और रियाजत से शेर नहीं कह सकते, क्योंकि ये तौफीक है, ये अता है, और ये अल्लाह ताला बिल्कुल अपने चुनिंदा बंदों को देता। जिस तरह मेरी बहन अभी एक शेर पढ़ के गई थी कि ये उसकी अता है जिससे वो दे दे। तो इस किताब के हवाले से आज़ाद नज़म बुनियादी तौर पे मेरे नज़दीक इंसान की आज़ाद जमालियाती जो इजहार है उसका अक्स है। इंसान अपने जज्बों को, जब उसका एक्सपीरियंस, जब उसकी इंट्यूशन लफ्ज़ को तस्वीर बनाने में कामयाब हो जाए, तो उसे हम तख्लीक कहते हैं, उसे हम क्रिएशन कहते हैं। मेरी बहुत ख्वाहिश थी कि मेरा कि अल्लाह ताला मुझे बेटा देगा तो उसका नाम मैं
لوط محمد رکھوں گا. میری خواہش تھی. میں ریسرچر ہوں. ایک دن انٹرنیٹ پہ میں نے سرچ کیا تو زمین پہ ایک بھی مسلمان کا نام لوط محمد نہیں یا لوط نہیں. نیرلی وہ پروفٹ تھے. تمام نبیوں کے نام پہ ہم بچوں کا نام رکھتے ہیں, تو اس کے نام پہ اس پیغمبر کے نام پہ کسی بچے کا نام نہیں. میری خواہش تھی کہ میں اس میں, اور پھر جب اللہ نے مجھے بیٹا دیا تو میں نے فیس بک پہ اسٹیٹس دیا کہ اللہ نے مجھے بیٹا دیا اور میں اس کا نام لوط محمد رکھنا چاہتا ہوں. آپ کو حیرت ہوگی کہ اس کے اوپر تقریباً 2500 سے زیادہ کمنٹس آئے اور اس میں ایک بندے نے بھی اس نام کو اپریشیٹ نہیں کیا. اچھا سے اوپر ہو گئے. جی ہاں, وہ میں نے بھی پہلے زیادہ بتا دیا تو مجھے پتا تھا بھی آئیں گے. اچھا, تو میں نے پھر بہت سوچا کہ لوط کا مترادف کیا ہو سکتا ہے, کون سا لفظ ہے, اور پھر میں نے اپنے بیٹے کا نام تخلیق رکھ دیا. تو پونم گوندل صاحبہ بنیادی طور پہ یہ 3 شخصیتیں ہیں. ایک ڈاکٹر ہے, ایک پونم ہے اور ایک گوندل ہے. یعنی کہ ڈاکٹر جب ہم کہتے ہیں نا تو ہمیں ہمارے ذہن میں ایک تصویر بنتی ہے, ایک ذہین آدمی کی, ایک نرم دل آدمی کی, ایک مسیحا کی, ایک تصویر یہ بنتی ہے. جب ہم پونم کا ذکر کرتے ہیں تو پونم کا چاند جو ہے اس کے ساتھ انسانوں کی جو وابستگی ہے وہ یونیک ہے, وہ آسانی ہے, اس کا نیم البدل نہیں. اور جب ہم گوندل کی بات کرتے ہیں تو ایک جنگجو جٹ ہمارے دماغ میں آ جاتا ہے کہ وہ, تو ان کی شاعری میں یہ تینوں چیزیں ہیں. ایک ڈاکٹر کی طرح وزڈم ہے, پونم کی طرح اس کا جمالیاتی حسن ہے, اور ایک منہ زور جٹ کی طرح ان کے ان جذبوں کا اظہار ہے. اور یہ تینوں چیزیں جو ہے مجھے اس کتاب میں نظر آئی. تو ڈاکٹر صاحب میں یہ سمجھتا ہوں کہ میں نے آپ کی کتاب تقریباً میں نے دیکھ لی تھی. ہاں, حسین مجید صاحب نے ایک بار مجھے کہا تھا, شاید ڈانٹا بھی تھا, کہ پروف کی جو غلطی ہوتی ہے نا یہ بالکل ایسے ہی ہے کہ جیسے بہت اچھا کھانا کھاتے کھاتے ہماری دانتوں کے نیچے کوئی چیز آ جائے. لیکن ہم الفاظ کے ذریعے ایک دوسرے کو کمیونیکیٹ کرتے ہیں. جب میں بولتا ہوں تو آپ کے دماغوں میں تصویریں بن رہی ہیں. اگر میں کوئی ایسا لفظ بول دوں جو آپ نے کبھی نہ سنا ہو, یا آپ کوئی ایسا لفظ بول دیں جو میں نے کبھی نہ سنا ہو, تو وہ ہمارے فریم آف ریفرنس میں نہیں ہوگا, ہمارے دماغ میں کوئی تصویر نہیں بنے گی. ارسطوٹل یہی کہتا ہے کہ انسان کے ذہن میں ایک مومی تختی ہوتی ہے جس پہ جو اس کے مطالعے, مشاہدے اور تجربات کے ذریعے جتنا علم ہے وہ اس تختی پہ پرنٹ ہو جاتا ہے. جب وہ چیزیں دوبارہ ہمارے سامنے آتی ہیں تو وہ ان سے میچ کرتا ہے. اگر وہ میچ کر دے تو کمیونیکیشن مکمل ہو جاتی ہے, اگر وہ میچ نہ کرے تو کمیونیکیشن نہیں ہوتی. اور اگر الفاظ میں اس طرح ہو تو بالکل آپ نے تو خیر کہہ دیا, مجھے یہ بات نہیں کرنی چاہیے تھی کہ آپ دکھا لیں. کسی کو جو پروف کی غلطی ہے, یہ یاد رکھیے کہ لکھنے والا اپنی پروف ریڈنگ خود نہیں کر سکتا, وہ اسی فلو میں پڑ جاتا ہے جس فلو میں اس نے لکھا ہوتا ہے, اور وہ غلطی وہی کی وہی رہتی ہے. میں نے آپ کی کتاب دیکھی تو مجھے بہت کالج کے زمانے کے 2 شعر, ایک تو اسد صبائی صاحب کا یاد آیا کہ خدا کی دین ہے جس کو نصیب ہو جائے, خدا کی دین ہے جس کو نصیب ہو جائے, ہر ایک دل کو غم جاوداں نہیں ملتا ہے. اور دوسرا شعر حافظ ہوشیار پوری کا ہے کہ گر اس کا سلسلہ بھی غم جاوداں سے ملے, گر اس کا سلسلہ بھی غم جاوداں عمر جاوداں سے ملے, کسی کو خاک سے وہ مرگے نہ کہاں سے ملے. تو اصل جو بات ہے کہ ہم امیجز, علامتیں, استعارے, جتنا سمبلزم ہے بنیادی طور پہ آپ نے اسے کنورٹ کرنا ہوتا ہے الفاظ میں, اور آپ اس میں بہت کامیاب ہوئی ہیں, اور میں آپ کو مبارکباد دیتا ہوں. بلا شبہ یہ ایک بہت اچھی کتاب ہے. اس میں آپ کی ایک نظم ہے جس نے مجھے واقعی متاثر کیا کہ دنیا داری کی ادائیں نہ نبھائیں, دنیا داری کی ادائیں نہ نبھائیں ہم نے, جو بھی تھا نقش تھا, گہرا تھا, ٹھہر جاتا تھا. وقت کی یہ ادا صحابت ہے, جیسا بھی ہو گزر ہی جاتا ہے. میرا دل غم کا آشیاں ٹھہرا, غم اس میں
ठहर जाता है तेरे जन्म का समुंदर गहरा, रूह में लहर लहर जाता है, वक्त की ये अदा सहावत है, जैसा भी हो गुजर ही जाता है। तो आज के इस प्रोग्राम में अभी साहिब सदारत ने बोलना है। बहुत कुछ लिखा हुआ था मगर वक्त की वजह से मैं इसे समझता हूँ कि हुसैन मदनी साहब को हमें सुनना चाहिए। आप सबका बहुत शुक्रिया, आपने मेरी गुफ्तगू को सुना, बर्दाश्त किया। अगर कोई मुझसे इसके दौरान कोई बात आपके जहनों पे या आपके फलसफों पे या आपके नजरियात पे ना गवार गुजरी हो तो उसके लिए मैं माजरत ख्वाह हूँ। आपका बहुत शुक्रिया। ये किताब है और याद रखें इस दुनिया में तो अहले किताब को मौत नहीं आती, साहिब किताब को कैसे आ सकती है। बहुत शुक्रिया।